اگر حسین پاک سے محبت ہے تو سنو، حسین پاک کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو سنو، حسین پاک جب کربلا شریف میں تھے، اللہ اللہ، ظالم خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، یزیدی خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، اس وقت کا دور تھا کہ پوچھا جاتا تھا بولو تمہاری مرضی کیا ہے، ذرا توجہ دو، کیا تم کسی سے ملنا چاہ رہے ہو؟ لوگ چاہتے ہیں اپنی بیوی سے ملنے، بچوں سے ملنے، بھائی بہن ان سے ملنے، بھتیجوں سے ملنے اور چاہنے والوں سے ملنے۔ حسین پاک سے جب پوچھا گیا، ذرا توجہ رکھنا پیارے، بات سن لینا، حسین پاک سے جب پوچھا گیا کہ کسی سے ملنا چاہتے ہو تو پھر کہا ہاں ملنا چاہتے ہیں۔ کہا کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا ظالموں میرے سینے سے ہٹ جاؤ، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پا زندہ باد، بے شک سوال اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بے شک سوال اللہ۔ یہ حسین پاک کی ادا، اور تم 8 دن مسجد کو نہیں دیکھتے، توجہ رکھنا، اور ڈھول اتنا بجاتے ہو، اتنا بجاتے ہو، ڈھول کو پھاڑ دیتے ہو، پوری پوری رات ڈنکے بجتے رہتے، ڈھول بجتے رہتے ہیں، اور تم اسے حسین پاک کی محبت کہتے ہو۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے پھر بھی ڈھول بج رہا، فجر میں اذان ہو رہی ہے ڈھول بج رہا، مغرب اور عشاء میں اذان ہو رہی ہے ڈھول بج رہا، نماز کو نہیں آ رہا، کان کھول کے سن لو، اگر نانا کی شریعت سے ہٹ کے چلو گے تو یہاں بھی برباد اور وہاں بھی برباد۔ کتنے لوگ ہیں آج، توجہ رکھنا، یہاں تو پھر بھی الحمدللہ حضرت بہت آپ کی دعائیں، اللہ کا فضل ہے، یہی اپنے آپ کو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور اب تو لوگ شراب پی پی کے ڈھول بجا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ سلفا اتنا چل پڑا ہے، اتنا چل پڑا، اب گاؤں گاؤں سلفا پی رہا، سمجھے اسی کی قسم ہے، اس میں ایک پی رہے ہیں صاحب، نشہ کر رہے ہیں، نشہ۔ قرآن ذرا سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز سے روک رہا قرآن، نماز کے قریب مت جاؤ، اے ایمان والو نماز مت پڑھو، کب؟ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ الصلاة اہم العبادات، نماز تمام عبادتوں میں اہم ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اہم ہے، الحمدللہ۔ جب اس عبادت سے روکا جا رہا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کو مت جاؤ، لا تقربوا الصلاة، قریب تک مت جاؤ۔ اب بتاؤ اس لیے تو یہ نشہ کتنی بری چیز، اور نشہ کئی طریقے کو ہوتا ہے، شراب کا بھی ہوتا ہے۔ میں اگر کسی کو ایک پیالہ اگر پیشاب پینے کے لیے دوں تو وہ پیے گا کیا؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے یہ نجس ہے، ناپاک، یہی تو وجہ۔ اگر 1 درہم سے زیادہ اگر یہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا ہوگا، دھلنا ہوگا، یہ ناپاک ہے، اس لیے نہیں پی سکتا پیشاب۔ اور اگر کوئی پیشاب پینے لگے تو اس سے دوستی کرے گا،
اسے پلیٹ میں کھلائے گا دور ہٹے گا، ارے پیشاب پیتا پیشاب پیتا۔ فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر پیشاب لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو ایک درہم سے زیادہ شراب لگ جائے تب بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ پیار کرنے والوں ان کے دادا مولا کائنات حضرت علی سیدوں کے دادا ذرا سنو قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں تم پیار کرتے ہو تو سچا کرو۔ آقا علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو، شراب کے چند قطرے اگر ڈال دیے جائے وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ ان بکریوں کا دودھ، اور تم شراب پی کے ڈھول بجاؤ اور سوچ رہو امام حسین پاک راضی ہو جائیں گے۔ تم سوچ رہے ہو مولا کائنات حضرت علی کے نعرے لگاؤ اور اس میں پیو یا کھاؤ، سلپا پیو یا بھنگ پیو یا نشے کے کیپسول جس سے عقل برباد اور خراب ہو جاتی ہے وہ پیو، اور بعض تو شادیوں میں بھی شراب پی پی کے ناچتا ہے۔ اتنا بڑا نچکیا، اب تو گانے بھی بس نکالے گا شرٹ اور ناچ، اب کمریاں مٹک رہی ہے اس کی۔ یہ تو سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اشاروں میں سمجھ گئے ہوگے، اور پوچھ لو کہ تیسرا کلمہ سنا دو تو کہیں گے امام صاحب ہی سنائیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ مگر سوچنے کی بات ہے تمہیں یار کیسے کیسے آل رسول دیے، یار محبت کرو گے نا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا یار۔ تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب، اور اگر الٹا کرو گے تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ کتنے لوگ اس میں، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب ڈال دی جائے اور اس پہ مینار کھڑا کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے، یعنی علی آقا مولا کائنات علی فرماتے ہیں اگر علی سے کہا جائے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ دو تو علی وہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان بھی نہیں پڑھے۔ تو یار حضرت علی اتنی نفرت کرتے ہیں اس نشے کی چیز سے، اور اگر تم نشہ کرو تو کیا حسین پاک کے ابا جان تمہیں پسند کر لیں گے؟ بولو کیا پسند کر لیں گے؟ اللہ اللہ مولا کائنات حضرت علی، ذرا ان کی بات سنو۔ ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا، ایک عورت نے غلطی کر لی، غلطی بھی تگڑی والی کر لی، تگڑی والی مطلب ناجائز تعلق ہو گئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناجائز تعلق ہوئے، اس کے پیٹ میں بچہ، اس کو پیش کر دیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں۔ اب حضرت عمر کی عدالت تو آپ جانتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا ایسا کرو اسے پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں سے ڈھکیل کے پتھر مار مار کے اسے جان سے مار دو۔ اتنے میں یار مولا کائنات حضرت علی آ جاتے ہیں، کہتے عمر کیا کر رہے ہو، یہ کیا حکم دے رہے ہو؟ کہا بھائی علی جو اسلام کا حکم ہے وہی تو کر رہا ہوں۔ کہا کیا حکم ہے؟ کہا کیسے تم نے حکم دے دیا؟ حضرت علی نے کہا بھائی عمر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر بولے پھر تم بتاؤ۔ کہا یہ بتاؤ اس عورت نے غلطی کی، سزا کی حقدار ہے، مگر پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا غلطی کی؟
اس کو 3 مہینے سے زیادہ حمل ہو گیا، پیٹ میں بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح آ گئی ہے، اگر یہ ماں مر گئی تم نے حکم دے دیا تو ساتھ میں بچہ بھی مر جائے گا۔ عمر بھائی سنو، تم پر ایک قتل کا قصاص آ جائے گا۔ اس بچے نے کیا غلطی کی؟ مولا کائنات کی ذرا نظر تو دیکھو یار۔ اور اچھا کچھ ایسے بھی ہیں مولانا لوگ، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے تو وہ منہ چڑھاتے ہیں، ایسے بھی ہیں منہ بسکاتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی منہ ٹیڑے رہیں گے اور وہاں بھی منہ ٹیڑے رہیں گے۔ صحیح بات۔ اللہ اللہ سنو، ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ مولا کائنات حضرت علی فرمانے لگے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے انہوں نے تو دانت نیچے انگلی دبا لی، کہا علی اگر آج تم نہیں ہوتے نا تو لہلک عمر، عمر ہلاک ہو جاتا۔ کہا علی تم نے مجھے بچا لیا۔ کہا پھر علی اب بتاؤ کیا کرنا۔ حضرت علی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الا مدینۃ العلم والی بابھا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید سلیم یا صاحب قبلہ، علماء کرام، نعرے تکبیر۔ میں نبی فرماتے ہیں میں انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو مولا کائنات حضرت علی اب فیصلہ کرتے ہیں، کہتے عمر سنو معاملہ یہ ہے، اس عورت کو ایک طرف حفاظت کے ساتھ قید میں رکھا جائے، اسے کھان پان کا انتظام کر دیا جائے، جب بچے کو یہ جنم دے دے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ دائی کو دے دیا جائے گا، اس کے بعد اس پہ سزا مقرر کر دی جائے گی۔ اللہ، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ مجھے ایک بات اور یاد آئی، اگر اجازت ہو تو بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ نا مولا کائنات حضرت علی نے اعلان کر دیا تھا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان۔ مولا کائنات نے پڑھا تو انہوں نے سوچا اچھا، ایک یہودی تھا، اس نے اتنا پڑھا، پڑھنے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا، کہا مجھے قرآن سے جواب چاہیے۔ کس سے چاہیے بولو؟ پہنچ بھی گیا تھا مولا کائنات۔ آج کا اگر کسی مولانا کے پاس پہنچ جاتا تو بس معاملہ گڑبڑی تھا۔ کہا قرآن سے جواب چاہیے، قرآن سے۔ مولا کائنات حضرت علی بولے پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اتفاق سے اس کی داڑھی خشخشی تھی، کچیا داڑھی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی داڑھی تھی۔ اللہ کہنے لگا علی یہ بتاؤ، میری خشخشی داڑھی اور تمہاری بھری ہوئی داڑھی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ اب بتا، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ تمہیں کہا قرآن پڑھنے سے فرصت ہے؟ موبائل پہ اتنے لگے پڑے ہو، پورووں کے نشان کس لیے تم نے؟ اتنے موبائل پہ، اتنے موبائل، بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، برابر میں ایک صوفے میں بیٹھو، وہ ادھر کو ایس ایم ایس لکھ رہا، وہ ادھر کو ایس ایم ایس لکھ رہا، موبائل پہ اتنا عاشق ہے، اتنا بڑا، کھانا کھا رہا تب بھی موبائل پہ ٹو چل رہی ہے، بھلے سے لقمہ اس کا پیالی میں جائے یا دسترخوان پر رگڑ کے آ جائے، کوئی پرواہ پوچھتا نہیں ہے۔ پہلے پوچھتے تھے، بڑا بھائی پوچھتا تھا ارے کہاں ہے فلانا، کہاں ہے چھوٹا بھائی، کہاں وہ آؤ اب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سمجھے؟ یہاں تک کہ بیوی نہیں پوچھتی اپنے شوہر سے کیا کھا رہے ہو کیا نہیں، وہ اپنا موبائل لیے بیٹھی ہے، وہ اپنا، اور ڈونگے سے الٹا سیدھا لوٹا اور رگڑا رگڑی چل رہی ہے بس۔ اتنے لگ گئے، اتنے، اگر بیوی سے
آدمی کہہ دیتا سنو میرے کپڑے نکال دو تو سیریل دیکھ رہی کہہ رہی رک جاؤ ابھی دے رہی ہوں ذرا ابھی دے رہی ہوں جب تک 2-3 ایپیسوڈ نہیں نکل جائے تب تک یہ بھی اٹھتی نہیں ہے پہلے رمضان میں ماں اپنی بچیوں سے پوچھا کرتی تھی کتنے سپارے ہو گئے کتنے قرآن ہو گئے محلے میں عورتوں میں چرچا ہوتا تھا کتنے تو نے پڑھ لیے کتنے پڑھ لیے اب تو کچھ بھی نہیں ہے پوچھتی ہے یہ بتا اس کی لڑکی کا رشتہ کیسے چھٹا ذرا باتیں بتا ٹو نکال لیں گے ٹو کہ اس کی لڑکی کا رشتہ کیسے چھٹا یہ بتا کہیں اگر تھوڑے بہت جڑا ہوا رہ گیا اسے بھی کٹ کرنے کے چکر میں مگر سنو مولا کائنات حضرت علی سے اس نے پوچھا ذرا بتاؤ حضرت علی بولے کوئی کام کی بات پوچھ لے کوئی اور اچھی بات پوچھ لے اس نے سوچا نا حضرت علی سے بت نہیں رہا مگر اس نے بھی غلط جگہ ہاتھ ڈالا تھا مارا جائے گا بیچارہ لیکن مرنے کے بعد اب ٹھیک ہو جائے گا سمجھے حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ لے اس نے لوگوں کو بلا لیا ارے سنو سنو حضرت علی سے نہیں بت رہا کچھ لوگ جمع ہو گئے پھر کہا بتاؤ میری کچھ یہ داڑھی آپ کی بھری ہوئی قرآن کی کون سی آیت میں جب 3 مرتبہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے تو حضرت علی گھوم کے کھڑے ہو گئے بولے نہیں مانتا تو لے اب آیت سن لے اللہ سنا دوں آیت کون سی آیت میں ذکر ہے مگر قرآن پڑھا کرو گے یہ حافظ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں ان کے بھی بڑے کام کی بات ہے پہلے حافظ ہوتے تھے نا تو میں برائی سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں پہلے حافظ ہوتے تھے اس کا مطلب سمجھتے تھے اس کی ساری باتیں ہوتی تھی بہرحال حضرت علی بولے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا وہ کہنے لگا میری کچیا داڑھی آپ کی بھری ہوئی داڑھی اس کا ذکر قرآن میں کہاں ذرا بتا دو حضرت علی بولے اگر میں نے بتا دیا بول ایمان لے آئے گا آج کا ہوتا تو یہ کہتا بول مٹھائی کھلائے گا مر گیا مٹھائی پہ اور بعض میاں حضور اتنا بڑا پیٹوا ہے اگر کسی کے ولی میں پہنچا ڈونگے پہ ڈونگا سڑا بری طریقے سے ڈٹا پڑا وہی تیرا پیٹ گھر پہ بھی ہے وہاں اتنی کیوں نہیں کھاتا تھا ولی میں اور عقیقے میں پہنچ گیا تو ڈونگے پہ ڈونگا پتہ نہیں کہاں ڈال لیا یہ مگر سنو حضرت علی نے کیا یہ نہیں کہا بول 1000 روپے دے گا یہ نہیں کہا شرط رکھ لے حضرت علی نے سوچا ایک میرا بھائی ایمان والا ہو جائے گا مولا کائنات حضرت علی بولے اگر بتا دیا تو ایمان لے آئے گا کہنے لگا ہاں اسے بھی یقین تھا پورا قرآن پڑھ لیا تھا حضرت علی بولے سن لے آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی سن لینا میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا اس کا ترجمہ کروں گا سمجھ جاؤ گے حضرت علی فرمانے لگے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے توجہ رکھنا کہنے لگے والبلد الطیب حضرت علی بولے اچھی زمین تم بھی پود لگا رہے ہوگے نا بعض تو اتنا بڑا نیت کا خراب ہے حضور میاں حضور پود اپنی لگا رہے اور اکھیڑ کے دوسرے کی لا رہے رات میں گڑیے چرا لاتا ہے گڑیے ہی بولتے ہیں قاری زبیر صاحب گڑیے ہی بولتے ہیں نا اس کو مجھے اتنا پکا یاد نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب کی بات نہیں ہے یہ تم وہ اتنی بڑی جو ہوتی اتنی موٹی کیا بولتے ہیں اس کو گڑیے بولتے ہیں کہیں کوئی لفظ غلط ہو جائے تو رات میں گٹری چرا لاتا ہے اور صبح کو صاحب پود لگ رہی ہے پود اپنی 4 بجے سے بھاگ گیا پود لگانا ہاں توجہ رکھو حضرت علی فرماتے والبلد الطیب فرماتے اچھی زمین یخرج نباتہ بإذن ربی
अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वाह भाई, बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ रखे बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुज इल्ला नकीदा। बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन कोई फसल नहीं देती, एक दो ठुंड जम जाते हैं। क्या यार मौला कायनात हजरत अली अल्लाह। एक बात यहां साफ कर दूं, अगर किसी ईमान वाले की वल्लज़ी खबुस है, यहां पे खबुस, किसी ईमान वाले की अगर दाढ़ी खशखशी हो, समझ रहे हैं, तो वो अच्छी जमीन है। यहां से बुरी जमीन से मुराद है जिसके पास ईमान ना हो। जिसके पास क्या ना हो, बोलो ईमान ना हो। अब बोलो सच्ची मोहब्बत करोगे? अच्छी यार, इमाम हुसैन पाक यानी मुहर्रम का महीना आ रहा, मेरी बहनें कुरान शरीफ बहुत पढ़ती हैं, मैं तुम्हें आज एक तरकीब बता जाऊं, समझे? सुबह से कुरान पढ़े, दोपहर में पढ़े, शाम में पढ़े, पढ़ती रहे, जब भी वक्त मिले पढ़ती रहे। एक कुरान खत्म कर ले, थोड़ी शीरीनी रख ले घर में कोई पढ़ा हुआ, या खुद भी फातिहा पढ़ ले। फातिहा पढ़ने के बाद कह दे अल्लाह मैंने जो कुरान पढ़ा तेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन पाक के लिए ईसाल करती हूँ, उनके सदक़े में मुझे औलाद दे दे, हमारे घर में बरकतें अता फरमा दे। तो खुदा की कसम तू कुरान पढ़ के अगर उनका सदका मांगेगी, अगर बगैर औलाद होगी तो तुझे औलाद मिल जाएगी। कुरान खानी कराओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से, अली असगर के नाम से, अली अकबर के नाम, खिचड़ा पकाओ, हलीम पकाओ, बिरयानी पकाओ, खूब लुटाओ। समझ में आ रही है? ताकि लोगों को पता चले कि ये हुसैन पाक के आशिक, नबी के बच्चों के आशिक। मगर शरीयत के खिलाफ अगर काम करोगे तो उन्होंने करबला से यही पैगाम दिया था, यही सबक दिया था। देखो यजीद फासिक, फाजिर, इतना नाहंजार, समझे? इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चों को दे दिया। कौन देता बच्चों को? छोटे छोटे बच्चों को दे दिया, मगर दीन को जाने नहीं दिया। ये वो यजीद था। इस पे पूरी एक किताब में तो मियां हुजूर मैंने ये पढ़ा है कि जितना अजाब पूरी दुनिया के गुनाहगार लोगों को होगा, जितना अजाब पूरी दुनिया के, जब से इंसान है और जब तक रहेंगे, पूरी दुनिया के लोगों को, गुनाहगारों को जितना अजाब होगा, उसमें से आधा अजाब सिर्फ और सिर्फ यजीद को, समझे? और इतनी ही लानत होगी। समझ में आ रही किताब? ऐसे कारनामे। अरे यार ना, एक बात बताऊं यार, दिल भर आता है। एक मर्तबा नबी और सहाबा भी थे साथ में, आका जा रहे थे, एक बच्चे को उठा के चूम लिया। सहाबा ने पूछ लिया आका बच्चे तो और भी हैं, आपने इस बच्चे को क्यों चूमा? ये दिल पे बात ले लोगे ना तो बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे इससे। कहा आका इसी बच्चे को क्यों चूमा आपने? बच्चे तो और भी, ना तो ये आपका रिश्तेदार है, क्यों चूमा? नबी ने क्या जवाब दिया? नबी बोले मालूम है ये मेरे हुसैन के साथ खेलता है और मेरे हुसैन के दिल को खुश करता है। यार ये जुमला मामूली जुमला नहीं, उसको चूम लिया उठा। एक नहीं ना जाने कितनी बातें ऐसी, एक नहीं ना जाने। फरिश्तों को ले लो, फरिश्ते नूरी होते नहीं होते? बोलो। मगर सुनो, सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह, सैयदों की दादी सैयदा ने मुसल्ला बिछाया, फरमाने लगी ऐनल हसन वल हुसैन। कहाँ हैं दोनों बच्चे? बच्चों ने कहा अम्मी जान अना मौजूद, अम्मी जान हम हाजिर हैं, मौजूद हैं। कहा ठीक है।
सैयदा इबादत के लिए मुसल्ले पे खड़ी है, नियत बांध लेती है, अल्लाहु अकबर। छोटे बच्चों की अदाएं अलग ही होती हैं, दरवाजे पे को भागते हैं। एक दूसरे ने भाई का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद बाहर को चले गए मदीने में को। अल्लाह अल्लाह जैसे ही घर से बाहर निकले, माँ नमाज पढ़ रही है, रुकू भी कर रही है, सजदा भी कर रही है, इबादत कर रही है। दोनों बच्चे घर से निकल गए। फरिश्ते ने देखा तो दोनों बच्चों की हिफाजत के लिए लग गए। किसी के बच्चे ऐसे, वो फरिश्ता हिफाजत के लिए लग गया। बच्चे चलते चले जा रहे। जब मदीने से बाहर निकले, गर्मी बहुत ज्यादा। जो हाजी लोग गए होंगे उन्होंने देखी होगी वहां की गर्मी। अल्लाह अल्लाह जब देखा शहजादों के ऊपर सूरज है, गर्मी है, धूप है, फरिश्ते की मोहब्बत अंगड़ाई लेती है। फरिश्ते ने छतरी की तरह अपने पर को लगा दिया। अल्लाह जैसे ही लगाया, अब दोनों बच्चे जैसे छतरी से छाई कर लेते ना, ऐसे चलते चले जा रहे। आगे गए, जब देखा रेत गरम है, पथरीला इलाका वो गरम है, मगर फरिश्ते की मोहब्बत भी रंगाई लेती है। फरिश्ते ने अपने पर को नीचे बिछा दिया। इधर दोनों बच्चे कदम उठा करके जमीन पे रखते हैं तो जमीन पे नहीं, फरिश्ते के नूरानी पर पे रखे जा रहे। बोलो है किसी के ऐसे बच्चे जैसे नबी के बच्चे हैं। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। अल्लाह ऊपर से एक पर छतरी की तरह, दूसरा फर्श की तरह। अब दोनों बच्चे जब काफी दूर निकल गए, बच्चों ने आराम करना चाहा। जब बैठे तो फरिश्ते ने अपना पर लगा लिया, बिछा दिया। एक पर से छतरी लगा ली और एक पर से हवा करने लगा। दोनों बच्चे सो गए। इधर सैयदा की नमाज पूरी हो गई। फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जागिदा, अल्लाह अल्लाह जन्नती औरतों की सरदारा। अब जब सलाम पेरा देखा बच्चे कहाँ हैं, फातिमा बोली ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। दोनों बच्चे कहाँ हैं, मेरे पास आ जाए। अगर बच्चे घर में हो तो आ जाए। बच्चे नहीं आए, माँ ने मुसल्ला समेटा, देखा इधर नहीं इधर नहीं। माँ का दिल परेशान हो गया, बेकरार हो गया। माँ है ये माँ। दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। माँ गरी घर में चक्कर लगा रही है। इतने में अली आ जाते हैं, मौला कायनात आ जाते हैं। जब सैयदा को देखा, बिन्ते रसूल को देखा, अल्लाह अल्लाह जब देखा, कहने लगे अली बोले फातिमा क्यों परेशान हो, क्या बात है जरा बता दो। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई, दोनों बच्चे थे, मगर अब देखा तो बच्चे नहीं है। ऐ मेरे सरताज मेरा दिल परेशान है, ऐसा करो तुम मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। पता नहीं कहाँ है, का परेशान मत हो, इंशाअल्लाह मदीने में होंगे, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। मौला कायनात हज़रत अली ढूंढ रहे, बच्चे नहीं मिले। पूछा किसी ने नहीं बताया। घंटे के बाद जब अली आते हैं, फातिमा समझी बच्चे भी होंगे, मगर बच्चे नहीं है। माँ तड़प गई। ये माँ है माँ। जब तक अगर तुम 10 बज जाए 11 बज जाए अंदर नहीं आते हो ना, माँ बार बार दरवाजे को देखती है, कहीं मेरा बेटा तो नहीं आ गया, कहीं मेरा लाल। और तुम माँ से कहते चुप के बैठी रही है, ये तेरे ही कारनामा।
बाज बाज तो इतना बदतमीज बोलता है, अल्लाह माफ फरमा। मगर सैयदा बेकरार अली के सीने पे सर रख के कहने लगी, ओ मेरे सरताज, बच्चों के लिए मैं बेकरार हूं। अल्लाह, दोनों में बातें हो रही थी, इतने में नाना आ जाते हैं, आका आ जाते हैं। आका दरवाजे पे खांसे। और जब आप अपने घर में भी अगर आया करो ना तो सलाम किया करो। समझ में आ रही? ये नहीं कि ओ भूरा, ओ कलुआ, ओ लंगड़े, ओ लूले, इस तरीके की बातें जो हम लोगों की जबान पे होती, अल्लाह माफ फरमाए। इल्जाम उस पर लगाते, बुरे अलकाब से उसको पुकारते। आका जाते हैं, फातिमा इधर खड़ी है, अली इधर। फातिमा को जब देखा कहने लगे, बेटी क्या बात है? अली तुम बोलो क्या बात है? अली कहने लगे, फातिमा भी बोल पड़ी, अब्बा जान मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो बच्चे थे, जब मैंने सलाम फेरा तो बच्चे नहीं है, काली तलाश के ले आएंगे। कहा काली घंटों में ढूंढ के आए, बच्चे नहीं मिले। अली बोले, आका मैंने मदीने की गली गली छान ली, मैंने चप्पा चप्पा छान लिया, मगर बच्चे नहीं मिले। इतने में बेटी अब्बा के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के आंखों में आंसू ले आती है, कहती है, अब्बा जान ये माँ बच्चों के बगैर कैसे रहेगी? अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे महबूब की बेटी की आंखों से आंसू नीचे ना गिरे, तुम अर्श आज़म से पहुंच जाओ। अल्लाह अल्लाह, जरा अहले बैत का मकाम तो देखो। हजरत जिब्रील आ तो गए मगर दरवाजे पे खड़े हैं, बगैर इजाजत आते ही नहीं। अल्लाह, और तुम लोग क्या क्या कह देते हो सैयदों को। तभी तो आला हजरत के भाई बोले, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बोलोगे नहीं? बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। नबी बोले, बेटी जिब्रील इजाजत मांग रहे। जिब्रील को इजाजत मिल गई। काका आपके नवासे वहां पर आराम कर रहे, एक फरिश्ता एक फरिश्ता हिफाजत में लगा हुआ है। अल्लाह, हिफाजत में। अली भी चले, नबी भी चले, जिब्रील भी चले, जा रहे, पहुंचे, देखा दोनों बच्चे आराम कर रहे। नबी ने हसन को उठाया, चूमा अली की गोद में, हुसैन को उठाया, चूमा अपनी गोद में। यार आज कैसे लोग हैं, बातें बनाते। जब घर को लेकर के आए, सैयदा फातिमा कहने लगी, अब्बा जान जो मोहब्बत करता है उसे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नबी ने हाथों को उठा दिया, दुआ फरमा दे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह अल्लाह, नबी दुआ फरमा रहे, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो क़यामत तक अगर इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह, ये है
یہ انہی کے گھرانے سے سید زادے، آج تمہاری بستی بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ۔ اور ابھی تو بیان آپ جانتے ہیں، میرے استاد، خصوصی استاد، جید عالم، لاجواب عالم، بہترین خطیب، حضرت علامہ و مولانا مفتی جلال الدین صاحب قبلہ۔ ابھی تو شاگرد ہی بول رہا تھا، ابھی استاد بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب میاں حضور کا فیضان ہے۔ اتنی مصروفیت کے بعد دن بھر سمجھے خدمت خلق میں لگے رہتے، الحمدللہ۔ نہ جانے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، مگر نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو بے ایمان تھے، میاں حضور کے چہرے کو دیکھا، بس دیدار کیا، ہاتھ بڑھایا اور کلمہ شریف پڑھ لیا۔ تبھی تو کہا ہے کہ یار اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، سمجھے۔ بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، تقریر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ حضرت نے وقت دے دیا، یہی ہمارے آپ کے لیے بڑی بات ہے۔ پڑھ دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، آقا حسین۔ دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عریش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، بولو یا حسین، آقا حسین۔ ہر ذرے کو نجفی ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین، آقا حسین، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اس میں جو غلطی ہوئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھی استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔